عمران خان کو دے، تمہارا چندہ ضائع ہو تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ کے کہنا کہ واپس کرو۔ وعلیکم السلام جی۔ وزیر اعظم عمران خان نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے کر اقلیتوں میں اندراج کرنے کا حکم دے دیا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج بڑا خوشی کا دن ہے جی۔ آپ یقین کریں کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا تھا، ہم اس کے ساتھ چلے تھے، تو جھوٹے لوگوں نے، لعنت ہے اللہ اور اس کے رسول کی جھوٹوں پہ، دنیا میں جہاں جھوٹا ہے نا اللہ کی اس پہ لعنت ہے، تو وہ لعنتی ہمیں کہتے تھے یہ مرضی ہے، تو ہمارا بڑا دل دکھتا تھا، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی، ہمیں بڑا غم پہنچتا تھا۔ لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے عمران خان سے وہ کام لیا ہے جو ہماری 73 سالہ تاریخ میں دوبارہ یہ زندہ ہوا ہے۔ دیکھیں مرزئی بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے کافر ہیں، اور یہ جو اسمبلی میں بل پاس ہوا تھا پاکستان کے آئین میں، یہ اس زمانے کے علماء کی قربانی ہے۔ اس میں مولانا مفتی محمود صاحب بھی تھے، اس میں بڑے بڑے جید علماء تھے جنہوں نے اسمبلی کو وہ نقش ڈال دی تھی کہ انہیں کافر قرار دو۔ پھر وہ بل پاس ہوا، وہ مفتی اور مولانا ہی تھے جنہوں نے بل پاس کروایا اور پھر انہیں کافر قرار دیا، اور ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں مانگتے، ہم بغیر دلیل کے کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں۔ لیکن آج عمران خان نے وہ کام کیا ہے جو آنے والی نسلیں بھی نہیں کر سکتی، جو سابقہ لوگ بھی نہیں کر سکے۔ کہتے تھے عمران خان مرزئی ہے، عمران خان مرزئیوں کا ساتھ دے رہا ہے، عمران خان یہودی ہے۔ اوے یہ سچا عاشق کے رسول ہے، اس کی قدر کر لو۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں صدر ایوب کو صدر پاکستان مانتا ہوں، میں جنرل محمد ضیاء الحق شہید کو پاکستان کا صدر مانتا ہوں، میں جنرل پرویز مشرف کو پاکستان کا صدر مانتا ہوں۔ اچھے لوگوں نے حکومت کی، اچھے لوگ رہ کے گئے ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پاکستان بنایا، لیاقت علی خان نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ عمران خان کا نام سونے کی قلم سے مورخین لکھیں گے کہ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم، یہ 2018 میں وزیر اعظم بنا، اور جناب اس نے بھیک مانگی۔ یہ سونے کی سیاہی سے لکھا جائے گا، سونے کے قلم سے مورخین لکھیں گے، تاریخ دان لکھیں گے، اور وہ وزیر اعظم ایک لفظ ایسا کہتا ہے کہ میں آپ سے چندہ مانگتا ہوں، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، اور وہ بھیک مانگ کس کے لیے رہا ہے؟ اس پاکستان کے لیے، اس وطن کے لیے، اس قوم کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اپنا قرضہ اتارنے کی۔ آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں آپ نے عمران خان کو سب سے پہلے آپ کی میڈیا نے دکھایا کہ وہ یوں رو رہا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے، تو اس نے کہا میں نے، میری قوم نے قرضہ دینا ہے۔ اور قرضہ کس نے لیا؟ نواز شریف نے۔ قرضہ کس نے لیا؟ زرداری نے۔ قرضہ کس نے لیا؟ سابقہ حکومتوں نے۔ اور تو کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا میری قوم قرضے میں جکڑی ہوئی ہے، اور وہ قرضہ اللہ کا شکر ہے منجمد ہو گیا، اور اس کی فائلیں بند ہو گئی ہیں۔ پتہ نہیں کتنے ارب ہم جو ہے نا ہر 3 مہینے کے بعد قرض ادا کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ایسا، خدا نے ہمیں ہیرا دیا ہے، مانگتا ہے، مانگنے والا ہے، لیکن قوم کے لیے مانگ رہا ہے، ملک کے لیے مانگ رہا ہے، وطن کے لیے مانگ رہا ہے، غریبوں کے لیے مانگ رہا ہے، یتیموں کے لیے مانگ، اور جو لوٹ کے بھاگے ہیں ان کا قرضہ اتارنے کے لیے قرضہ مانگ۔ یہ سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا، سونے کے پانی سے لکھا جائے گا، اور آنے والے یہ جتنا مرضی رولا ڈالتے رہے حزب اختلاف والے، یہ جو اقتدار کے بھوکے لے لے ہیں نا، یہ رولا ڈالتے رہے، یہ جھوٹا میڈیا بولتا رہے، یہ جھوٹا میڈیا پروپیگنڈا کرتا رہے، لیکن عمران خان کو تاریخ لکھے گی۔ دیکھیں اس نے چندہ مانگا تھا ایک دفعہ، وہ ورلڈ کپ جیت گیا تو چندہ مانگنا شروع کر دیا، لوگ بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، یار یہ چندہ مانگ رہا ہے، یہ کرکٹ کا کھلاڑی ہو گیا۔ پھر اس نے کینسر کا ہسپتال بنا کے بتایا کہ یہ لو، اس قوم نے چندہ دیا تھا، میں نے بھیک مانگی تھی، میں نے ہسپتال بنایا۔
اور وہ جو قرضہ لیتے رہے انہوں نے اپنے 28 منزلہ محل بنا لیے، لیکن ہسپتال ایک بھی نہیں بنایا جہاں پہ ان کا علاج ہو اور ان کے بچوں کا علاج ہو، اس قوم کا علاج ہو، اس غریب ملک کے لوگوں کے رہنے والے کا علاج ہو۔ اور عمران خان کے کینسر اسپتال میں آپ چلے جائیں، آپ جہاں مرضی ٹیسٹ کروا لیں، ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ عمران خان کے اسپتال میں چلے جائیں، اگر آپ غریب ہیں تو آپ کا مفت علاج ہوگا، اگر آپ امیر ہیں تو آپ پیسے دیں گے۔ تو یہ اچھے لوگ ہیں جی، انشاءاللہ تعالی عمران خان عزت والا ہے، وہ ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے، وہ علماء کرام کی عزت کرتا ہے۔ اور انہوں نے کبھی کہا جی یہ اس طرح ہے جی، یہ اس طرح ہے جی، یہ کر رہا ہے جی، یہ وہ کر رہا ہے جی، یہ ٹائیں ٹائیں کر رہے تھے، لیکن اللہ نے آج اسے عزت دے دی، اللہ نے آج اسے نوازا ہے۔ اور یہ ٹگے کے ٹگے آج دیکھ رہے ہیں، اس بات کو کاٹنا نہیں ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، میں اپنی محنت کر کے کھاتا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں اس عمر میں بھی، میں نے کبھی کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلائی، لیکن میں عمران خان کے لیے لوگوں کو کہتا ہوں، لوگوں دو عمران خان کو چندے، تمہارا چندہ ضائع ہو تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ کے کہنا کہ واپس کرو، کیونکہ عمران خان کام کر رہا ہے، قوم کے لیے کر رہا ہے، وطن کے لیے کر رہا ہے، اس مٹی سے محبت کر رہا ہے، اور انہوں نے اس ملک کو لوٹا اور اس ملک کے غریبوں کا مال کھایا، اور جناب اس طرح دم دبا کے بھاگے جیسے کتا بھاگ جاتا ہے، لندن چلے گئے، یہ فیس کرتے یہ یہاں کھڑے رہتے۔ اب آئیے نا شہباز شریف کی باری، وہ بھی دیکھ رہا ہے یار کوئی بہانہ ہو، اللہ کرے میرا بھائی پٹھا ہو جائے وہاں پہ کسی بیڈ پہ، تو میں یہاں سے نکلنے والی بات کروں، قوم نہیں چھوڑے گی تمہیں، اب قوم شعور رکھتی ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو یہ بیان دیا میڈیا جھوٹ بولتا ہے، تو حامد میر اور عبد المالک منصور علی خان نے مولانا طارق جمیل صاحب سے پھر معافی منگوائی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جی مولانا طارق جمیل صاحب نے اگر بات کی ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، تو یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، اس میں پروپیگنڈا بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے ساتھ ایک بات بہت واضح طور پہ کہی تھی کہ صرف میں پاکستانی میڈیا کے بارے میں بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس کا مطلب ایک جو معاشرہ ہوتا ہے یا ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس میں اگر جو چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ سارا میڈیا ہی جھوٹ بولتا ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ ہر خبر ہی جھوٹی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسٹلی جو چیز زیادہ پروبیبلٹی میں ہوتی ہے وہی ہمیشہ اس کو جانا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بے شک صحیح کہا ہے کہ میڈیا جو ہمارا پاکستانی میڈیا وہ پروپیگنڈا بھی کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، اس میں کوئی انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا۔ ٹھیک نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بار بار اصرار کر رہے تھے مولانا طارق جمیل صاحب سے کہ عوام سے بھی معافی مانگے، آپ نے یہ غلط بات کی، آپ نے جو بے حیائی کی بات کی ہے کہ چینلز پہ بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، یہ غلط بات کی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، انہوں نے بے حیائی کی بات کی ہے تو میڈیا پہ بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ اگر انہوں نے معافی کا کہا ہے تو معافی کس بات کی معافی مانگے؟ وہ انہوں نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا ہے، انہوں نے اپنی ایک رائے کا اظہار صاف الفاظ میں کیا ہے، انہوں نے سچ بولا ہے۔ جھوٹ کس بات کا انہوں نے بولا ہے؟ آپ کو یا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے میڈیا پہ، کون پروپیگنڈا کر رہا ہے، کون گمراہ کر رہا ہے، اور یعنی پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، یہ بات بہت واضح ہے۔ اگر حامد میر نے ایسا کہا ہے تو حامد میر کو بھی چاہیے کہ اس نے جتنے جھوٹ بولے ہیں آج تک، جتنا لوگوں کو گمراہ کیا ہے، پروپیگنڈا کیا ہے، جن سیاستدان لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کہا ہے، ان سے بھی معافی مانگے، یا کسی مذہبی طبقے کے بارے میں کہا یا کسی بھی چیز کے بارے میں گمراہ جو پروپیگنڈا کیا اس نے، تو وہ اسے بھی چاہیے کہ آئے دل بڑا کرے اور آ کے معافی مانگے۔ مولانا طارق صاحب نے اگر معافی مانگی ہے تو یہ ان کا بہت بڑا دل ہے کہ انہوں نے معافی مانگی ہے، حالانکہ انہوں نے وہی بیان کیا جو وہ دیکھتے ہیں معاشرے میں، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس کو چاہیے حامد میر کو بھی وہی میڈیا پہ آئے، لوگوں سے معافی مانگے، جس کے خلاف اس نے بات کی ہوئی ہے اسے چاہیے کہ آئے معافی مانگے وہ بھی۔ نہیں تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے جو انہوں نے کہا کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، میڈیا جھوٹ بولتا ہے، میڈیا میں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے؟ تو اس نے صاف الفاظ میں کہا ہے بالکل میڈیا میں اس طرح ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، سارا معاشرہ جانتا ہے کہ یہ اریانی بڑی عام ہو چکی ہے۔ آپ کمرشلز دیکھ لیں، آپ ایڈز دیکھ لیں، آپ فلمیں دیکھ لیں، آپ جو ہے ڈرامے دیکھیں، اس میں وہ چیزیں جو ایک بندہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا، وہ ساری چیزیں عام ہیں۔ تو وہ بالکل انہوں نے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ایک جو ہمارے معاشرے کی تصویر ہے اس کو واضح کیا ہے اور انہوں نے دکھایا ہے، اور انہوں نے بڑی بہادری اور جرت مندی کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے اگر ایک معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے ایک بات کہی ہے تو اس میں کوئی بات نہیں، کوئی بڑی اچھی بات ہے۔ تو حامد میر نے جو اصرار کیا کہ آپ قوم سے بھی معافی مانگیں، قوم سے کس بات کی معافی مانگیں؟ قوم سے کس بات کی معافی مانگیں؟ کہ انہوں نے سچ بولا ہے، سچ بولنے کی معافی مانگیں۔
تو اگر انہوں نے مانگی ہے تو یہ تو بہت بڑا دل کیا انہوں نے. معافی کس چیز کی؟ کہ انہوں نے آپ کو آپ کی تصویر دکھائی ہے, انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ بیٹھ کے میڈیا پہ جس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرنا. مطلب ایک بندہ ہے, ہم ایک دن مجھے یاد آ گیا کہ زاہد فخری صاحب آئے ہوئے تھے, ایک مشاعرہ تھا, انہوں نے کہا کہ یار آج کل آپ لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے, اس کا بہت فائدہ ہے کہ آج کل وہ میڈیا جو ایک چینل پہ ایک آدمی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ ایماندار پوری دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے, اور ایک اسی وقت میں ایک جو چینل ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس سے برا آدمی کوئی نہیں ہے. مطلب لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے, پروپیگنڈا ہے, پیسوں کے ساتھ میڈیا چل رہا ہے, ہر ایک آدمی کو واضح طور پہ ظاہر ہے. ایک خبر جو صبح چل رہی ہوتی ہے شام کو وہی بدلی ہوتی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی ایک علاقے میں بم دھماکہ ہو گیا, بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہاں پہ سلنڈر پھٹا تھا. پچھلے دنوں میں انہوں نے ایک چلا دیا کہ آسٹریلین خاتون نے اسلام قبول کر لیا ہے, تو اس عورت کا چلا کے نیوز چینل پہ چلا, میں اس کو نام نہیں لینا چاہتا, تو انہوں نے کہا بعد میں اس عورت نے 50 ٹویٹ کر کے اپنی اس بات کو واضح کیا کہ میں مسلمان نہیں ہوئی, میں کرسچن ہی ہوں. لیکن اس بات کا مطلب دیکھنا آپ تحقیق نہیں کی, بات کی ہے تو وہ جھوٹ کے زمرے میں ہی آتی ہے. تو کیا انہوں نے کبھی معافی مانگی ہے جو اگر کبھی جھوٹ سامنے آ جائے کہ ہم نے یہ جھوٹ بولا ہے اور عوام کو پتہ چل جائے, کیا انہوں نے کبھی معافی مانگی ہے؟ ہم جب سے میڈیا دیکھ رہے ہیں آج تک میں نے تو کسی اینکر کو نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی کسی قسم کی معافی مانگی ہو, کسی سیاستدان نے, کسی نے. جس طرح سے ایک دوسرے پہ بیٹھ کے کیچڑ اچھالتے ہوتے ہیں. آپ جیسے وہ پروگرام دیکھیں ایک میں جس میں ملک ریاض صاحب کا انٹرویو تھا, اس میں بھی دیکھیں یہ لوگ کیسے, وہ تو ایک بریک اس نے چلا دی, اس نے ایڈ کے درمیان میں جو ان کی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمیں ایک پلاٹ 2 پلاٹ لینا ہے, پلاٹ دینا ہے, اور فلاں کو دیا تھا. حامد میر کا ہی وہ ذکر کر رہا تھا کہ حامد میر کو جو پلاٹ آپ نے دیا ہے وہی پلاٹ ہمیں چاہیے. تو ایسی باتیں مطلب ہم لوگ میڈیا پہ سنتے ہیں, یہ ساری چیزیں واضح ہیں, اس میں تو کوئی بری بات نہیں. حامد میر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ حامد میر صاحب ٹھیک ہے, وہ جیسے بھی انسان ہے ان کے بارے میں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں تو نہیں ہم بات کر سکتے, لیکن انہیں بھی چاہیے کہ اگر وہ اپنے دل میں سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ جیسے انہوں نے مولانا صاحب کو کہا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے یا انہوں نے لوگوں کو برا کہا ہے تو وہ معافی مانگے, تو اس کو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کیا اس نے آج تک کسی آدمی کے بارے میں کوئی غلط بات کی ہے, یا کسی کے بارے میں پروپیگنڈا کی ہے, یا کسی کے خلاف کوئی بات کی ہے, سازش کی ہے, یا کوئی بھی ایسی بات کی ہے, تو وہ واضح طور پہ وہ بھی آ کے قوم سے معافی مانگے جس کے بارے میں اس نے کہا ہے. جو کیونکہ آپ دیکھیں نا, ایک اگر کوئی پولیٹیکل فگر ہے اس کے بارے میں سے بری بات کی ہے, عمران خان کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی کہی ہو, تو اس کا مطلب اس نے پوری قوم کو گمراہ کیا ہے. تو اس کا مطلب اس نے پوری قوم کو گمراہ کیا, تو اس قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے اسے, کیونکہ اسے قوم کو گمراہ کیا ہے. ٹھیک. مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور معافی مانگی, تو مولانا طارق جمیل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں انہوں نے جو بڑے پن کا مظاہرہ کیا؟ مولانا طارق جمیل صاحب کو ہم سنتے بھی ہیں, اور ماشاء اللہ میں نے وہ پوری دعا بھی ان کی سنی تھی, ان کی جو باتیں تھیں وہ واضح تھیں. انہوں نے وبا کے بارے میں بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی, بڑی جرت مندی کے ساتھ انہوں نے باتیں کی. اس میں انہوں نے باتیں اگر کی ہیں تو بعد میں انہوں نے معافی کا بھی کیا تذکرہ, تو انہوں نے کچھ سوچا ہوگا کہ یار جس بات میں بحث میں وہ ہے بھی ہے نا کہ منافقین کے ساتھ آپ پاس سے گزر رہے ہوں تو ان کو سلام کر کے گزر جائیں اور ان کے ساتھ بحث نہ کریں. اور انگلش کا ایک محاورہ بھی ہے جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں, ڈونٹ آرگیو وتھ اسٹوپڈ پیپل, دے ول برنگ یو ڈاؤن ٹو دیئر لیول اینڈ دین بیٹ یو وتھ دیئر ایکسپیرینس. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں ایسے ان کو لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کیسے گرانا ہے, تو انہوں نے بڑا اچھا کیا اگر انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو اس کا بہت اچھا, ان کی بہت جرت مندی ہے. نہیں تو کیا مولانا طارق جمیل صاحب کو اس بات کی تو سزا نہیں مل رہی جنہوں نے بولا کہ اجڑا ہوا چمن ملا ہے عمران خان کو؟ بالکل اس بات سے بھی کہا جا سکتا ہے, کیونکہ ان لوگوں کے سب کے ساتھ سیاسی لوگوں کے ساتھ وابستگیاں ہوتی ہیں, انہوں نے دوسروں لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں اس طرح سے لوگوں کو چلتا ہے کہ وہ ایک دوسرے جو ان کے حواری ہوتے ہیں ان کو خوش کرنا ہوتا ہے انہوں نے. تو انہوں نے اجڑا ہوا چمن کہا ہے, تو دیکھیں اجڑا ہوا چمن نہیں ہے آپ کے خیال میں یا میرے خیال میں, یہ پوری قوم سے پوچھیں, کسی سے بھی آپ پوچھیں اجڑا ہوا چمن کیسے نہیں ہے. جس قوم کے اوپر اتنا قرضہ چڑھا ہو, کیا وہ اجڑا ہوا چمن نہیں ہے؟ جس قوم کے ساری چیزیں باہر سے آ رہی ہیں, امپورٹ ہو رہی ہیں میکسیمم چیزیں, مطلب جو چیزیں ادھر بن سکتی ہیں وہ بھی باہر سے آ رہی ہیں, تو کیا یہ اجڑا ہوا چمن نہیں ہے؟ یہ بتائیں جس ملک کے اوپر اتنا قرضہ ہے وہ اجڑا ہوا چمن نہیں ہے؟ جس کی آپ عام سی چیز, جس کے اندر آرگنائزیشنز آپ کی ڈیولپ نہیں ہیں, آپ کے احتساب نہیں ہے, آپ کی چیزیں بالکل ان دا اسموتھ میں نہیں ہے, تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اجڑا ہوا چمن نہیں ہے؟ بالکل یہ اجڑا ہوا چمن ہے. انہوں نے اس بارے میں بالکل ٹھیک بات کی ہے اور اجڑا ہوا چمن ہے بالکل یہ پاکستان ہے. تھینک یو.